غلام ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے رب کائنات وہ پورا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک وقت کا واقعہ ہے، آج غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے شہزادے کا عرس ہے، تو میں پیران پیر سلطان الاولیاء کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ غوث پاک کرامتوں کا یہ معاملہ تھا، میرے آقا وہ کرامتیں جو غوث سے سرزد ہوتی تھی، اور وہ غوث اعظم کی کرامتیں دیکھو اور بنی اسرائیل کے معجزات دیکھو، غوث پاک کی کرامتیں دیکھو اور بنی اسرائیل کے معجزات دیکھو، مولا یہ کیا ہے؟ تو پتا چلا جو میرے آقا کا امتی ہے، رب کائنات نے اس سے یہ معاملات فرما دیا۔ کیا؟ ایک وقت کا واقعہ تھا، اس واسطے قادری ہونے پہ ہم لوگ اناس کرتے ہیں، کئی کو نہیں کرنا۔ مولا علی شیر خدا کے اگر کوئی جانشین پیدا ہوئے اولیاء امت میں تو وہ نام سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر کا، وہ غوث جس نے ذمہ داری لے لی۔ وہ غوث پاک کے پاس ایک واقعہ بغداد میں ہوا، لوگ بولے کہ کرسچنز یہودی اب جب مسلمانوں کا معاملہ ہوا پورے ایک ہو جاتے۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ مومنین کے مقابلے میں مشرکین پورے ایک ہو جاتے، وہ لوگ آپس کا بھی کانفلکٹ لڑائی نہیں دیکھتے، ساتھ میں مسلمانوں تو پورے ایک ہو جاتے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، کاسٹ واسٹا سب چھوڑ دیے، سب ایک ہو جا رہے ہیں، کئی بولے تو سامنے اپن ہٹے تو وہ لوگ لڑ لیتے، مگر مومن میرے آقا نے فرما دیا کہ مومن کے مقابلے یہ ایک ہوں گے، تو آج بھی ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو غوث پاک کے پاس ایک ایشو آیا، مسئلہ۔ کیا مسئلہ تھا وہ؟ کہ عیسائی بولے آپ کی قرآن میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ روح اللہ مردے کو زندہ کرے، اب بتاؤ کہ آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو زندہ کرے گا؟ تو اس زمانے کے علماء، اور علماء کی بھی خصوصیت یہ رہتی، جتنا گھس کے جوابہ دینا آیا تھا دیتے، پھر نہیں سمجھنے آیا تو اولیاء اللہ کے پاس، سادات کے پاس آ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صحابہ کی سنت ہے کہ جب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار صحابہ کرام جن کی عظمت ہمارے سر پر، آنکھوں پر، مگر جب ان کو شریعت میں کوئی مسئلہ درپیش آتا، کوئی جواب نہیں ملتا، تو ان کی نظر مولا علی شیر خدا حیدر کرار پر ہوتی۔ مولا کی طرف دیکھتے اور کہتے یا علی، امت پریشان ہے، مدد فرمائی، کیونکہ مولا وہ ذات کا نام ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوتا، حیدر کرار کے در پر آ جاتے اور مولا انہیں راستہ بتاتے۔ غور کرو، مولا وہ ذات کا نام ہے جس سے فائدہ صحابہ اٹھاتے، اور علماء بھی آج بھی وہی سنت میں رہتے۔ غوث اعظم کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ پورا پڑھ لیے، اب جواب نہیں بنا، سمجھ گئے کہ اب علمی بحث نہیں ہونے والی، کیونکہ علماء بھی ایسے نہیں تھے۔ علماء بھی بتائے کہ بولے سرکار پاک علیہ السلام تک کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے پیغمبر ہماری قرآن میں لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ خم بِإِذْنِ اللہ بولتے تھے، ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتے، ہمارا ایمان ہے، اللہ بھیجا سو ہے تو انہوں زندہ کرتے تھے۔ دونوں بولے قرآن سے ثابت کرو، بولے قرآن سے نہیں، وہ تو عیسیٰ روح اللہ تھے جو پاؤں سے ٹھوکر مار کے زندہ کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا گزرا کہ سرکار سیدنا عبدالجبار کے گھر پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک صحابی رسول میں تیزی کے ساتھ واقعہ سنا دوں۔
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، سرکار پاک علیہ السلام کو دعوت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ تشریف لائیں۔ آقا قبول کر لیے صحابہ کے ساتھ۔ حضرت جابر خوشی کے مارے، اب بولتے نہیں سرکار دعوت قبول کرے، غور کرو اہل سنت کا عقیدہ، حضرت جابر خوشیاں منا رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے ہیں، اور ان کی بیوی بھی صحابیہ، وہ بھی خوشیاں منا رہی ہیں۔ آکے کہنے لگے آج رحمت للعالمین آنے والے ہیں، آج تمہاری ہماری قسمت جاگ رہی ہے، آقا علیہ السلام کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرت جابر خوشیاں منا رہے ہیں تو سنو، جو میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں یہ بدعت نہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ وہ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا ایک مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو خوشیاں منا رہے ہیں، امت قیامت تک میرے آقا کی آمد کا مہینے کا سیلیبریشن کرے گی، میلاد منائے گی۔ تو حضرت جابر کیا کرے، گھر کو ہے۔ اب غور کریے ایک ایک جملے پہ، اہل سنت والجماعت ہم لوگا جو صاحبہ ہے نا، یہ بیٹھے ہوئے سو یہ لوگا کوئی کام خلاف سنت، خلاف صحابہ کی سنت کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ حضور نے فرمایا 72 ہوں گے پوری امت میں، میری امت میں 73 ہوں گے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ 72 کے 72 کیا جنتی؟ تو بولے نہیں، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ تو حضور سے پوچھے یا رسول اللہ وہ جنتی کون ہے؟ تو حضور فرمائے مانا علیہ وصحابی، میں سنت، میرے اصحاب کے رستے پہ چلنے والا جماعت۔ تو ہماری جماعت کا نام رکھنے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اہل سنت والجماعت بڑے لکی ہیں۔ تو حضرت جابر گھر کو آئے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے حضرت جابر بیوی کو بولے خوش ہو جاؤ آقا آ رہے ہیں۔ سیکنڈ بکرا لائے، یہاں بولتے نہیں نا لاتے کی کاٹتے، ہم کاٹتے کھاتے لوگوں کو تکلیف ہوتی، یہ ہم اپنے سے نہیں سیکھے، یہ صحابی رسول نے سکھایا۔ جب میرے آقا آتے ہو تو اہتمام کر دو، جب نیاز کرتے ہو تو قربانی دے کے کرو۔ تو حضرت جابر بکرا کاٹے، اب انہوں تو کاٹ دیے۔ ان کے روایت میں آتا ہے ایک بچہ 8 سال کا، ایک بچہ 10 سال کا، انہیں دیکھا، اب ان کا بھی عقیدہ دیکھو، وہ بھی صحابی، صحابہ کا مقام و مرتبہ بتا رہا ہوں۔ دیکھو کہ وہ بھی صحابی، بچہ بھی صحابی، دونوں بچے دیکھے، بولے بابا خالی آقا آ رہے ہیں، اتنی بڑی نعمت آ رہی جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی، جو ہمارے کو ایمان دیے، قرآن دیے، اسلام دیے، جن کی نالین کے صدقے ہم جنت میں جانے والے، ان کے واسطے خالی بکرا۔ تو بابا بولے حضرت جابر میں یہ کاٹ دیا ہوں، سامان لانے باہر جا رہا ہوں۔ تو حضرت جابر کے بچوں میں سے بڑے نے کہا کہ آقا آ رہے ہیں، کیا ہم صرف بکرا رکھیں گے؟ تو چھوٹے بھائی چھری لائے، بولے بڑے بھائی میں میرے آقا پہ قربان ہونے تیار ہوں، میں میرے آقا پہ قربان ہوتا ہوں، آپ میرے کو کاٹ دو۔ تو بڑے بھائی بولے اچھی بات ہے بھائی، سرکار آ رہے ہیں۔ تو حضرت جابر کے بڑے بیٹے چھوٹے بھائی کا گلا کاٹ، وہ جیسا کاٹے خون دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ یہ نصیحت ہے بچے، غور سے سنو، یہ ایسا کرنا نہیں ہے۔ حضرت جابر کے بچے بڑے کاٹ دیے چھوٹے بھائی کو، جیسا خون دیکھے ہیبت سے چھت پہ چڑھے، چھت پہ چڑھتے کی انہوں ہیبت سے گرے تو ان کا سر پھٹ کے انہوں ختم ہو۔ اب رحمت للعالمین گھر آنے والے ہیں، یہ حضرت جابر جیسا باہر سے آئے، بیوی رومراٹ، وہ بھی صحابیہ، کہنے لگی اے جابر دونوں کے دونوں ختم ہو گئے مگر عقیدے صحابہ دیکھو۔ حضرت جابر کہنے لگے خاموش، رونے پلانے پوری زندگی ہے، آج رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ اگر یہ بات میرے آقا کو پتا چل گئی تو میرے آقا کھانا نہیں کھائیں گے، تو کیا کرنا؟ تو ایک بوریے میں دونوں بچوں کو لپٹ دیے اور ایک کمرے میں کپس کے رکھ دیے، اور بولے کہ جب تک میرے سرکار تناول نہیں کر دیں گے ہم یہ بات نہیں بتائیں گے، اور جب آقا جاتے ہوں گے تب ہم یہ واقعہ سنائیں گے۔ یہ کہنا تھا، آقا کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، حضور تشریف لائے،
اپنے اصحاب کے ساتھ آئے، آقا بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے جابر تیرے بچے نظر نہیں آتے؟ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو حضور نے تبسم فرمایا، مسکرایا، کہا اے جابر اپنے بچوں کو بلا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ لمبی نیند سو گئے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ رحمت للعالمین ہے، میرے آقا کا علم غیب یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ وہ سرکار کو حضرت جابر کہہ رہے ہیں میرے بچے سو گئے۔ میرے آقا فرمانے لگے اے جابر جب تک تیرے بچے دسترخوان پہ نہیں بیٹھیں گے محمد الرسول اللہ لقمہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کہنا تھا، حضرت جابر رونے لگے یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہوا دونوں کے دونوں ختم ہو گئے۔ صحابہ دیکھتے رہ گئے، حیرت میں ہیں۔ میرے آقا نے کہا ہے جابر اب عقیدہ اہل سنت دیکھو، وہ عیسیٰ روح اللہ ٹھوکر مار کے قرآن میں ہے مردے کو زندہ کرتے، یا محمد رسول اللہ سید الانبیاء کی ذات ہے۔ میرے آقا نے نہیں کہا کہ بچوں کو لاؤ میں ٹھوکر ماروں گا، یہ پانی پلا تو میں کہہ دوں گا۔ میرے آقا نے کہا اتنی سی بات کے لیے اے جابر تو خود جا، اے جابر تو ہی جا اور جا کے بچوں سے کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تو حضرت جابر جا کے کہتے ہیں بچوں اٹھو تمہیں سید الانبیاء بلا رہے ہیں۔ بچے اٹھے اور میرے آقا کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اب یہ واقعہ علماء سنائے بغداد کے یہود و نصارہ۔ اب علماء مانتے، علماء بولے بہت اچھا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں ایمان اس نہیں تھا نا جیسا یہاں ایمان والے خوش ہو رہے ہیں میرے آقا کے صحابہ کا پاور دیکھ کے۔ علماء والے نہیں مانتے، بتانا ہے تو قرآن سے بتاؤ، تمہاری قرآن میں ہمارے پیغمبر کا واقعہ ہے، بتانا ہے تو بتاؤ۔ علماء بھی سمجھ گئے اب اپنے سے نہیں ہونے والا، اب یہاں کے بھی جتنے بھی ہیں نا ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو علماء بھی سمجھ جانا جب مصیبت آئیں گی تو علی کی اولاد ہی تمہارے کام آئے گی۔ تمہیں جنت میں جانا ہو تو امام حسن امام حسین کی سرداری میں رہنا ہوگا، اس سے ہٹ کے تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ کوئی مولوی مولانا تمہاری بخشش کا ذمہ داری نہیں لے سکتا جب تک علی کے بچے تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ تم اصل کی بھی محبت رکھو، نسل کی رکھو۔ اگر تم نسل رسول کے دشمن رہو گے تو تمہیں اصل رسول نبی کی اول تمہیں جنت میں آنے نہیں دے گی۔ اب بات ہو گئی، سرکار پیران پیر غوث پاک تک آ گئے، آ کے پورا واقعہ سنائے۔ میرے غوث نے دیکھا کہ یہ بڑا فتنہ پیدا کر رہے ہیں اور گستاخی میرے آقا کی کرنا ان کا مقصد ہے۔ غوث پاک باہر آئے، کہا میدان میں جمع کرو۔ جب بات ہوتی ہے تو کربلا کے میدان میں حق و باطل کا جیسے فیصلہ ہوا، غوث اعظم نے بھی بغداد کے میدان میں مشرکین کو بلایا، بتاؤ ان کافروں کو بلایا کہ آؤ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا صبح سے شام ہو گئی، اے عبد القادر ہم نے اتنا سوال کیا ہے۔ میرے پیر غوث پاک نے کہا کہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، آپ ان کے امتی ہے، آپ ان کی امت کے ولیوں میں سے ہے۔ تو کہا بتاؤ کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جس کو چاہے کر دیجئے۔ تو غوث پاک نے کہا کہ بغداد کا سب سے پرانا قبرستان، چلو وہاں پہنچ گئے اور سب سے پرانے قبرستان میں میرے پیر نے دیکھ کے کہا یہ سب سے پرانی خبر وہاں نظر آ رہی نا، یہ سب سے پرانی خبر ہے اور اس میں ایک قوال سو رہا ہے۔ اب قوال کے بارے میں بتا دوں کہ وہ زمانے کے قوال نہیں، وہ حضور کی نعت پڑھنے والا تھا،
وہ عاشقہ کی نعتیں پڑھنے والا تھا. اب یہاں جتنے نعتیں حضرات تشریف فرمائے وہ بھی سن لیں, کیونکہ آپ قبر میں بھی جائیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے پڑھتے رہیں گے, کیونکہ جو حضور کا نام لیتا ہے وہ فنا کبھی نہیں ہوتا, اس کو قیامت تک وہی ڈیوٹی دی جاتی ہے, وہ درود و سلام پڑھتا ہے. الغرض غوث پاک پہنچ گئے. اس کرامت کو بتانا یہ مقصد تھا کہ پیرانے پیر نے بتایا, بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر جو ہمارے بھی پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کیا کہتے تھے. تو کہنے لگے کہ آپ کی قرآن میں ہے قم بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھاتے تھے. غوث پاک نے کہا میں مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین کا امتی ہوں, ان کا ادنا غلام ہوں. عبد القادر اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہے. غوث پاک نے ٹھوکر مار کے کہا عبد القادر کے حکم سے اٹھ جا, تو مردہ گاتا ہو. تو مردے کو زندہ کرنا مقصد کیا تھا؟ بے شمار یہود اور نصارہ اس وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کریں. تو ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں. ہم یہاں جو بیٹھے ہیں کہ انبیاء کا ذکر عبادت اور اولیاء کا ذکر اپنے گناہوں کا کفارہ ہے. خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اپنی آل کو, اولاد کو, اپنی آل اولاد کو حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت ڈالتے ہیں, غوث و خواجہ کے رستے پہ چلاتے ہیں. ہماری صداقت کے لیے یہی بس ہے کہ ہمارے ساتھ رحمت للعالمین کا صدقہ موجود. اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ نبی اور آل نبی یہی سرمایہ حیات ہے. حضور پاک علیہ السلام سے سچی پکی محبت اور اہل بیت اطہار کی غلامی اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دو, اور یاد رکھو دنیا کا کوئی فتنہ, کوئی پریشانی تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتی جب تک تمہارے دل میں محبت رسول اور آل رسول ہو. کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ, من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرہ. ارے میری اہل بیت کی محبت میں مر جاؤ تو شہادت کا مرتبہ ملے گا, اور بغض اہل بیت میں مر جاؤ تو کفر پہ مرو گے. یاد رکھو کہ حضور کی آل یہ حکم قیامت تک ہے. اگر کسی سید زادے سے تم بغض رکھتے ہو تو آج ہی توبہ کر لو. اگر تمہارا ملا مولاٹا کچھ بولتا تو پیروں کی کمی نہیں. اگر یہاں پہ بھی کچھ وہ بپا کے لوگ ہیں تو حضرت نجم الدین صاحب قبلہ رحمت صاحب قبلہ کے پاس دامن پہ بیٹھ لے لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آپ لوگوں کو نہیں معلوم تھا, انوسنٹ لوگاں تھے آپ لوگاں اوریجنل کرنے آ جاؤ, بچ جاؤ. ہمارے کو کسی اپنے بھائی کو دور کرنا نہیں ہے. ارے سادات کا تو یہ معاملہ ہے. میں آخری بات کہہ دوں, کربلا کا وہ شمر اگر ریگستان میں پیاسا ہو تو سرکار زین العابدین اپنا پینے کا پانی اس کو دے دیتے ہیں, تو اس کو شک ہوتا ہے, پوچھتا ہے اے سید زادے ہم وہی ہیں جو آپ کے پورے خاندان کو ختم کر دیا, آپ نے شاید پہچانا نہیں. سرکار زین العابدین کہتے ہیں ارے وہ تیرے اخلاق تھے, یہ میرے نہیں, میرے آقا محمد رسول اللہ کے اخلاق ہیں. ہم دشمن کو بھی پانی پلاتے ہیں. تو ہم بتا رہے ہیں کہ اگر تم میدان میں آؤ گے تو پانی پلا دیں گے, جھک کے آ جاؤ تو آب کوثر پلا دیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.